اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو میرا عنوان ہے صنعت احیام، بڑا بالفور میں مدعا پہ آتا ہوں، ٹاپک پہ آتا ہوں، زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا۔ بڑا صنعت احیام کا مطلب ایک نام ہے صنعت توریہ، اور عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہم میں ڈالنا، گمان میں ڈالنا، مغالطے میں ڈالنا، شک میں ڈالنا۔ بڑا ایسی صنعت ہوتی ہے، ایسی شاعری ہوتی ہے، ایسی بات ہوتی ہے کہ جس میں شاعر شاعرانہ انداز سے ایک لفظ کا ایسا استعمال کرتا ہے جس سے شعر کے دو معنی بن جاتے ہیں۔ دو معنی سے مراد یہ نہیں ہے ایک حقیقی اور ایک مجازی، شعر کے کوئی بھی دو معنی بن جاتے ہیں۔ تو وہ صرف اور صرف دو لفظوں کا یا ایک لفظ معنی بدلتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پورے کے پورے شعر کو ہم حقیقی اور معنی مجازی معنوں میں جس طرح لے جاتے ہیں، اس طرح ہرگز نہیں ہوتا۔ اس میں لفظ اپنے جو ہوتے ہیں، یا وہ ایک جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ لفظ شعر کے دو معنی بنا دیتا ہے۔ ایک معنی قریب ہوتا ہے، ایک معنی بعید ہوتا ہے۔ تاہم میں آتا ہوں اپنے مدعا کی طرف۔ جو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، میں لکھتا ہوں کہ صنعت احیام ایسی صنعت ہے جس میں شاعر شاعرانہ خوبی سے کلام میں ایسا لفظ، کبھی ایک لفظ ہوتا ہے، دو لفظ بھی ہوتے ہیں، یا تین لفظوں کا یہ سمجھ لیں ہوتے وہ ایک ساتھ جڑے ہوئے، ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے سننے والے کو شک، بڑا یہ سننے والے کو شک میں ڈال دیتے۔ اور اس لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک قریب کا معنی اور ایک دور کا معنی ہوتا ہے، اور جسے قرینے سے سمجھا جاتا ہے۔ ایک معنی قریب کا جلد سمجھا جاتا ہے اور معنی بعید دیر سے سمجھ آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز لازم نوٹ کر لیجئے یا ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے ایک فار ایگزامپل کلاس میں 50 بچہ بیٹھا ہوا ہے تو 50 بچوں کے سامنے ہم صنعت احیام کا ایک شعر پڑھتے ہیں۔ مائٹ کے جو پرسن اسٹوڈنٹ اے ہے اور زی ہے، اے کو شاید ایک معنی سمجھ آ جائے اور زی کو دوسرا سمجھ آ جائے، جی کو اور سمجھ آئے، ایف کو اور سمجھ آئے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ قریب کا معنی سب کو جلدی سمجھ آ جائے۔ سم ٹائم ہم کلاس میں صنعت احیام کا شعر پڑھتے ہیں تو بہت سارے بچے ایک معنی کو سمجھ ہوتے ہیں اور بہت سارے دوسرے معنی کو سمجھے ہوتے ہیں۔ اب ایک معنی گمان میں ڈالتا ہے، ایک معنی جلد سمجھ آتا ہے، اور ایک تھوڑا مجبور کرتا ہے سوچنے پر۔ تاہم میں آتا ہوں اشعار کی طرف۔ ایگزامپل دیکھیں، کون آبرو کا تھا، کون آبرو کا تھا، نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار، دیکھو آج پھر گیا۔ بیٹا یہاں پر دو لفظ استعمال ہیں، دو لفظوں کا جوڑ ہے جس سے ہم صنعت احیام دیکھیں گے۔ یعنی کہ کون آبرو کا تھا، نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار، دیکھو آج پھر گیا۔ آئے ہم سیدھا سیدھا اس لفظ کو دیکھتے ہیں، پھر گیا۔ بڑا لفظ پھر گیا میں دو معنی، یعنی کہ ایک معنی وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، اور ایک محبوب کی گلی میں دوبارہ جانا، یعنی کہ دو معنی بن گئے۔ میں تو محبوب کی گلی میں نہیں جانا چاہتا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے وعدہ توڑ دیا۔ دوسرا معنی کہ میں آج پھر گیا، یعنی کہ ایک لفظ کے اندر دو معنی بن گئے۔ اٹس اوکے، اپنے پاس لفظوں کو نوٹ کریں، چیزوں کو جو آپ کو بات نہیں سیکھنے کو ملتی ہے یا شعر کے اندر سمجھنے کو ملتی ہے وہ نوٹ کر دیتے ہیں۔ اٹس اوکے بیٹا، دوسرا شعر ہے، مجنوں کی پیاس بجھاتی لیلا کوئی باولی نہ تھی، مجنوں کی پیاس بجھاتی لیلا کوئی باولی نہ تھی۔ بیٹا یہاں پر لفظ ہمارے پاس باولی ہے۔ باولی کے اندر دو معنی، ایک باولی ہم کنواں لیں گے، کنواں جہاں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ ایک باولی پاگل، وہ پاگل نہیں تھی، لیلا کوئی پاگل نہیں تھی کہ وہ مجنوں کے وسوسوں میں آتی یا مجنوں سے عشق لڑاتی۔ دوسرا کہ مجنوں صحراؤں میں پھرتا ہے، وہ کیا لیلا کوئی باولی ہے کہ وہ اپنی پیاس کو وہاں سے آ کے بجھائے؟ یعنی کہ باولی کے لفظ سے دو معنی بن جائیں گے۔ اچھا کہ بچوں، ہم آ جاتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ شب مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ بیٹا یہاں پر لفظ ہمارے پاس خدا خدا ہے جس کے دو معنی ہیں۔
ایک میں مسجد میں جا پہنچا اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، خدا خدا کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اور دوسرا معنی یہاں پہ بن جائے گا کہ بڑی مشکل سے میں نے رات کاٹی، ہائے کس مصیبت میں پڑ گیا، بڑی مشکل سے میں نے رات کاٹی۔ یعنی کہ ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کر کے جان چھوڑی، اللہ اللہ کر کے جان چھٹی، خدا خدا کر کے جان چھٹی۔ تو یہاں پر یعنی کہ خدا خدا کر کے مصیبت سے یا مشکل سے میں نکلا، یعنی کہ خدا خدا کے دو معنی بن۔ اچھا بچوں، ہمارے پاس شے نمبر 4 ہے، جان دینے کے اقرار سے کیوں پھروں، میری زباں ہے یہ تمہاری زبان ہے۔ بیٹا یہاں پر ہم یہ لفظ زباں کو دیکھتے ہیں تو ایک یہاں پر تو بات تو یہ کی گی کہ میں اے محبوب تیرے لیے جان قربان کرتا ہوں، میں نے یہ وعدہ کیا تو میں اپنے قول کا صادق ہوں۔ تو بیٹا ایک یہ لفظ زباں ہے، اس کا مطلب ہے عضو، زباں، منہ میں زباں یعنی کہ عضو۔ اور دوسرا یہ میرا قول ہے، یہ میں نے کہا تھا، میں وعدے سے نہیں، میں نے کہتے ہیں نا میں نے تجھے زبان دی تھی، یعنی کہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ میری زبان ہے، یہ تمہاری زبان نہیں کہ تم باتوں سے مکر سکتے ہو۔ جو میں کہتا ہوں میں قول کا صادق ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو بیٹا یہاں پر زبان میں دو معنی آگے، ایک منہ میں زبان عضو ہونا، اور دوسرا قول کا صادق ہونا یا سچا ہونا، جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اٹس اوکے، یہ اس شعر کے اندر اس لفظ سے دو معنی بنے۔ بیٹا ہم اگلے شعر پہ آ جاتے ہیں۔ ہجر میں گل گل کے آدھا ہو گیا، گل گل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا، موسیٰ موسیٰ۔ بیٹا ایک موسیٰ ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ چلا جائے گا، جو یہاں سے فوراً ہر بندہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتا ہے۔ اور ہاں دوسرا معنی جو اس میں آئے گا موسیٰ ہونا، منہ بال سا جیسا، موسیٰ ہو گیا یعنی کہ میں بال جیسا باریک ہو گیا، اے محبوب تیرے ہجر میں گل گل کے میں بال جتنا باریک ہو گیا، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس لفظ موسیٰ کے اندر دو معنی، ایک موسیٰ کی طرف اشارہ اور دوسرا بال جتنا باریک، تیرے ہجر میں گل کے میں بال جتنا باریک ہو گیا۔ اوکے بیٹا اگلا شعر ہے کہ زلف لہرا کے وہ جس دم سرے بازار چلا، زلف لہرا کے وہ جس دم سرے بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ بیٹا یہاں پر لفظ جو ہے ہمارے پاس مار، ہائے ہائے مار چلا، کہ بیٹا ہمارے پاس یہ لفظ ہے مار چلا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کو وہ مار رہا ہے، اور دوسری طرف وہ زلفوں کو لہراتا ہوا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر مار سانپ کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ سانپ بل کھاتا ہوا جا رہا ہے، وہ زلفوں کو لہرا کے جب چل رہا ہے بازار میں تو دو معنی پیدا کر گیا، ایک جیسا کہ وہ سب کو مارتا ہوا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ سانپ چل رہا ہے، مارنا مارتا ہوا جا رہا ہے اور سانپ کے جیسے چلنا، دو معنی اس میں پیدا ہو گئے۔ تو یہ احیام ہے، جہاں دو معنی پیدا ہو رہے ہیں یہ احیام بن رہا ہے۔ نشہ ہو جس کو محبت کا سبز رنگوں کا، عجب نہیں جو وہ مشہور بھنگی ہو۔ بیٹا یہاں پر بھنگی جو لفظ ہے اس کے دو معنی، ایک معنی صفائی کرنے والا اور دوسرا معنی بھنگ پینے والا۔ اور میں نے یہاں پر یہ جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، اگر آپ لوگوں کو صنعت احیام کی سمجھ آئی ہے یا اس صنعت کو آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں یا کوئی شعر آپ اس کا جانتے ہیں، فیلنگ دی بلینکس۔ اوکے، اللہ حافظ۔